وہ نعت کہ جس کے شاعر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ براہ کرم یہ ضرور دیکھیے اور سوچئے کہ یہ نعتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا مقام ملتا ہوگا۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دے۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا۔ اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو میرے روضہ پر بالکل نہ آنے دیا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضہ اقدس پر آنے سے روکتے رہے کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا چاہتے ہیں؟ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ تنم فرسود جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ، تنم فرسود جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پس مرد آوارا زیسیا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جا پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ چسوے من گزر آری من مسکی زناداری، چسوے من گزر آری من مسکی زناداری، فدائے
نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائے تو میں غریب و ناتوا آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ۔ چبازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، چبازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامیرا درا آیا رسول اللہ۔ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہگاروں کے لیے کھولیں گے یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔